آج میں آپ کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت سے کرانا چاہتی ہوں، اور اس درمیانے عشرے میں روزانہ ہی ہم ملیں گے کسی ایسی ہستی سے جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے سبق لے سکیں۔ وہ پیغمبر نہیں، ان پر وحی نہیں اترتی، وہ آسمانوں کی سیر کر کے نہیں آئے، مگر ان کے زہد اور تقوی کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اور ہم کیوں جانیں گے ان کے بارے میں، کیوں ملاقات کریں گے ان سے؟ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم ان سے سیکھیں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو واقعی اس قابل تھے کہ ان کو VIPs کہا جا سکے، ان کو سیلیبریٹیز کہا جا سکے۔ شاید آج ایسے لوگ کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کو دیکھ کے ہم ان سے خود کو کمپیئر کریں گے کہ ہم آج کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور نیک لوگ اصل میں ہوتے کیسے ہیں۔ اور یہ ایک تابعی ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ان سے ملاقات کی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے، جو دنیا میں مختلف خطوں میں پھیل گئے تھے، اور ہزاروں لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا، ان سے سیکھا، ان کی زیارتیں کی، ان کی صحبتیں اٹھائیں، اور تابعین کا دور 150 ہجری میں ختم ہو گیا تھا۔ تو چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں آج جس شخصیت کے ساتھ، ان کا نام ربیع بن خثیم ہے۔ حضرت ہلال بن اصاف نے اپنے مہمان منذر سے کہا کہ میں آپ کو اپنے شیخ ربیع کی زیارت کے لیے نہ لے چلوں۔ یعنی ہلال کے پاس منذر جب آئے تو انہوں نے کہا چلیں میں آپ کو اپنے شیخ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ بھی ملاقات کرنے چاہتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے چلتے ہیں۔ اور کیوں جانا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں تاکہ کچھ گھڑی کے لیے ایمان اور یقین کی باتیں کر لیں۔ تو منذر نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں تو کوفہ سے آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ آپ کے شیخ کی زیارت کر سکوں۔ تو کہتے ہیں لیکن کیا ہمیں زیارت کی اجازت مل جائے گی؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے وہ اپنے گھر کے ہو کے رہ گئے ہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے۔ ہلال کہنے لگے بات تو یہی ہے، لیکن جب وہ کوفہ میں تھے تو ان کا طرز عمل ایسا ہی دیکھنے میں آیا، لیکن بیماری نے ان میں کچھ تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ منذر نے کہا تو پھر ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں ان کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ میں اس دوران ان سے کچھ سوالات بھی کروں یا چپ بیٹھوں اور جو وہ بات کریں تو بس وہی سنوں؟ تو ہلال فرمانے لگے اگر آپ ربیع بن خثیم کے پاس 1 سال بھی بیٹھے رہیں تو وہ بولیں گے نہیں جب تک آپ خود نہیں ان سے بات کر لیتے۔ وہ کبھی بھی بات کرنے میں پہل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کلام جو ہے وہ ذکر الہی ہوتا ہے، اور وہ خاموشی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بولتے نہیں زیادہ، کوئی بات ان سے کرے گا تو اس کا جواب دیں گے، ورنہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں اسی لیے تو وقت نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، کیونکہ ہمارے زبان کبھی بند ہوگی تو ہم ذکر الہی کریں گے، اور ہر وقت زبان چلتی رہے، کوئی نہ کوئی ہم بات کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے ذکر کا وقت کہاں سے آئے گا۔ تو منذر نے کہا پھر آئیے
اللہ کا نام لے کر ان کے پاس چلتے ہیں. دونوں شیخ صاحب کے پاس گئے اور سلام عرض کیا اور پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں حال کیا پوچھتے ہو، ایسے کمزور کا اور گناہگار کا جو اپنے اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اپنی موت کا منتظر ہے. ہلال بولے کہ کوفہ میں ایک بڑا ماہر طبیب آئے ہیں، اجازت تو علاج کے لیے ان کو بلا لیں. فرمائے ہلال میں جانتا ہوں کہ دوا برحق ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن دیکھو نا عاد سمود اور ان کے درمیان جو قومیں ہیں، اصحاب الرس اور جتنی بھی قومیں ہیں، میں نے ان کے حالات کے بارے میں سوچا اور ان کے پاس بہت دنیا کا مال اسباب تھا، پھر بھی ان کے اندر ہرس تھی. وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، صاحب حیثیت تھے، ان کے بھی ماہر طبیب تھے، وہ لوگ بھی بیمار ہوتے تھے، لیکن اب نہ معالج رہے نہ مریض، سب فنا ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. پھر گہری لمبی سوچ کے بعد فرمایا ہاں ایک بیماری ایسی ضرور ہے جس کا علاج میں کرانا چاہتا ہوں. تو منذر نے بڑے ادب سے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ فرماتے ہیں گناہ. پوچھا اس کا علاج کس دوا سے کیا جائے؟ فرمایا استغفار سے. منذر نے پوچھا شفا کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی سچی توبہ کی جائے کہ وہ گناہ پھر دوبارہ نہ ہو. پھر کہتے ہیں ہماری طرف غور سے دیکھا اور فرمایا لیکن جو چھپے ہوئے گناہ کیے گئے وہ لوگوں کی نظروں سے تو چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. وہ علام الغیوب ہے، وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. چھپ کے گناہ کرنا خطرناک بیماری ہے، اس کی دوا تلاش کرو. تو منذر کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں اس کی دوا کیا ہے. فرمایا خالص اور سچی توبہ. پھر زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی. منذر نے یہ عجیب منظر دیکھ کر کہا بڑا تعجب ہے، آپ رو رہے ہیں؟ آپ کی تو عبادت، تقوی، اخلاص کا ہر طرف چرچا ہے. فرمایا صد افسوس، بھلا میں کیوں نہ روں؟ میں نے اپنے سے پہلے اتنی عظیم قوم کو دیکھا کہ ہم ان کے مقابلے میں چھوٹے بونے نظر آتے ہیں. یعنی کن کو دیکھا ہوا؟ صحابہ کرام کو. کہتے ہیں حضرت ہلال کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کا بیٹا اندر آیا. اس نے بڑے ادب سے سلام کیا، پھر کہا ابا جان امی نے آپ کے لیے بڑا ہی ایک عمدہ لذیذ پکوان تیار کیا اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ ضرور کھائیں، اجازت ہو تو میں لے آؤں؟ فرمایا اچھا لے آؤ. جب بیٹا وہ کھانا لے کر آیا، لانے کے لیے کمرے سے نکلا تو ایک سوالی جو تھا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے کہا اس کو اندر بلا لو. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بکھرے ہوئے بال ہیں اور بوڑھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جھومتا ہوا اندر آ رہا ہے، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، تو جیسے کوئی پاگل سا ہوتا ہے. وہ صحن میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو میں ابھی حیران ہی تھا اس بیچارے کو دیکھ کے کہ اتنے میں شیخ صاحب کا بیٹا ایک بڑے تھال میں وہ میٹھا پکوان لے آیا، کوئی ڈیزرٹ تھا. شیخ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ تھال جو ہے اس سوالی کے سامنے رکھ دو. اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھال اس کے سامنے رکھ دیا. تو وہ جو فقیر تھا وہ اس پہ ٹوٹ پڑا اور حالت یہ تھی کہ اس کی رالیں کھانے پہ گر رہی تھی اور وہ کھانے میں جتا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے سارا تھال ختم کر دی. بیٹے نے بڑے افسوس سے کہا بجانا اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، امی نے تو بڑے ہی شوق سے یہ پکوان آپ کے لیے بنایا تھا اور وہ بہت چاہتی تھی کہ آپ یہ کھائیں، لیکن آپ نے ایک ایسے آدمی کو کھلا دیا جس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے کیا کھایا اور اس کا کیا مزہ ہے. تو شیخ صاحب فرمانے لگے بیٹا اگر یہ نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارا پروردگار تو جانتا ہے نا. سبحان اللہ.
ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں نے عرض کیا مجھے کو نصیحت کریں. فرمایا ہلال لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. لوگ تو صرف تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کو تیرے باطن کا کیا پتا. دیکھو میری بات پلے باندھ لو، تم اپنے عمل کی طرف رواں دواں رہو، اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ بیکار ہے، وہ اکارت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. منذر نے کہا آپ مجھے بھی کچھ نصیحت کریں. فرمایا ہے منذر کبھی ایسا نہ کہنا میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر تم نے پھر رجوع نہیں کیا نا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہو اللہ مجھے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، مجھے معاف کر دے. تو اس طرح کبھی تم جھوٹے نہیں ہوگے. اے منذر اچھی طرح جان لو انسان جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور خیر مانگنا اور شر سے پناہ مانگنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور بات میں خیر اور برکت نہیں ہے. دین کی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا. تو کہتے ہیں منظر کہ ہم اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی شعر نہیں پڑھا. حالانکہ آج کل تو سبھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ شعر ضرور پڑھتے ہیں اپنی جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ صاحب نے کہا جو بھی اس دنیا میں کہا جاتا ہے اس کو فوراً لکھ لیا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن پڑھ کے سنایا جائے گا. میں نہیں چاہتا میرے نامہ اعمال میں کوئی شعر لکھا ہو اور قیامت کے دن وہ مجھے پڑھ کے سنایا جائے. پھر فرمایا سنو اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ ہر دم تمہاری منتظر ہے غیب میں. اور جب کوئی پیارا بڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کی واپسی کا وقت قریب آ جاتا ہے اور گھر والے ہر دم اس کی راہیں تکتے رہتے ہیں. سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہے ہوں؟ یہ کہہ کے اتنا روئے کہ آنسوں کی جھڑی لگ گئی. پھر فرمایا کل جب شدید زلزلے میں زمین کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا اور پروردگار غضب میں ہوگا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو لایا جائے گا، بتاؤ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکیں گے؟ تو ہلال بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے بات ختم کی تو ادھر ظہر کی اذان ہونے لگی. بیٹے نے کہا آئیں چلیں اللہ کا بلاوا آ گیا. اور اب اپنے باپ کو سہارا دینے میں ہمارا ساتھ دیں. دائیں طرف سے بیٹے نے سہارا دیا، بائیں طرف سے ہم نے، اور ان کو مسجد کی طرف لے چلے. اب ان کو پر فالج کا اٹیک ہوا ہے اور حالت یہ تھی کہ ان کے دونوں پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے. تو منذر نے کہا کہ آپ معذور ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، آپ گھر میں کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے؟ تو فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مؤذن نے کہا ہے، میں نے سنا ہے وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. جو شخص کامیابی کی طرف بلائے اس کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، اور گھٹنوں کے بل بھی چل کے کیوں نہ جانا پڑے تو جانا چاہیے. یہ ربیع بن خصیم ہے، یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، یہ سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا کیونکہ ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا تھا. ان کا حال یعنی اپنی جوانی میں بھی کیا تھا کہ رات کے وقت ان کی جب والدہ سو جاتی تھی، صبح اٹھتی تو کیا دیکھتی کہ ان کا بیٹا گھر کے کونے میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا اور نماز میں مشغول ہے. ماں محبت سے پوچھتی تھی بیٹا تجھے کیا ہوا ہے، کیا نیند نہیں آتی؟ اب تو سو جا. تو جواب دیتے تھے اماں جان بھلا وہ آدمی کیسے سو سکتا ہے جس پہ رات چھا گئی ہو اور اس کو دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو.
یہ سن کے بوڑھی ماں کے آنسو نکل آتے تھے، بیٹے کو دعائیں دیتی تھی. تو یہ جب ابھی لڑکے تھے، جب جو اور جوان ہوئے تو ان کا زہد اور تقوی بھی بڑھ گیا، اور ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ رات میں جب سب لوگ سو جاتے تھے اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی گھگی بن جاتی تھی، یعنی وہ آگے بول نہیں سکتے تھے، اتنا روتے تھے. تو جب بوڑھی ماں کو اپنے لاڈلے بیٹے کی یہ حالت نظر آتی تھی تو بڑا ترس آتا تھا. وہ آواز دیتی تھی، میرے بیٹے ماں صدقے تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرے سے کوئی جرم ہو گیا کیا؟ کسی کو قتل کر دیا؟ تو اتنا تم تڑپ رہے ہو. سوچیں کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے اور اس قدر رو رہا ہے، تو کیا ماں کا حال ہوگا؟ ماں گھبراہٹ میں پوچھتی تھی، بیٹے مجھے بتاؤ کون ہے مقتول، کس کو قتل کیا تم نے؟ ہم اس کے وارثوں سے جا کے منتیں کریں کہ وہ تجھے معاف کر دے. اگر وہ تیری یہ حالت دیکھ لیں کہ تو جیسے آہیں سسکیاں لے رہا ہے، جیسے رو رہا ہے، تو مجھے پتا ہے وہ ضرور تجھے معاف کر دیں گے. کہتے تھے اماں جان کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو اپنے آپ کو قتل کیا. تو ماں پوچھتی کیسے؟ فرماتے گناہوں سے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ان کی راتیں تھی اور کیا ان کے رونے تھے. اور یہ وہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے شاگرد تھے، اور وہ ان کو ایسے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ایسے ان سے محبت کرتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. اور وہ خود فرمایا کرتے تھے ان کو دیکھ کے کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو یقیناً آپ سے محبت کرتے. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے ربی، جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے والے یاد آ جاتے ہیں. اتنا ان کا خشوع تھا. عبد الرحمن بن عجلان بیان فرماتے کہ میں ایک رات ان کے پاس سویا ہوا تھا. جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں گہری نیند سو گیا ہوں تو نماز پڑھنے شروع کرتے، نہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور نماز میں ایک آیت اونچی آواز میں پڑھنے لگے. اس کا ترجمہ آیت کا یہ کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے کہ ہم ان کو ایسا کر دیں گے جیسے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے برابر ہے ان کا جینا اور مرنا. بہت برا ہے جو وہ کہتے ہیں. یعنی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برابر کر دے گا جو ایمان لا کے نیک عمل کرنے والے. اور بار بار یہی آیات پڑھتے جاتے اور ہزاروں قطار ہوتے جاتے. کے متعلق بہت سارے واقعات مشہور ہیں خوف خدا کے. ان کے قریبی ساتھی ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دریائے فرات کے کنارے پہ وہاں پہ ایک جلتی ہوئی لوہے کی بھٹی کو دیکھا جس میں سے آگ کے شرارے اوپر اٹھ رہے تھے. آگ میں تیزی کرنے کے لیے وہ پتھر کا کوئلہ ڈالتے تھے اس میں. تو جب انہوں نے آگ کا یہ منظر دیکھا وہیں ٹھہر گئے. جسم پہ اتنا لرزہ طاری ہو گیا، اس طرح کپ کپائے کہ ساتھی بھی گھبرا گئے کہ ان کو کیا ہو گیا. اور اس منظر کو دیکھ کے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی، کون؟ جہنم. جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑے اس کی سنیں گے. اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں کس کے مشقیں کس کے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت کو پکاریں گے. یہ پڑھتے پڑھتے غش کھایا اور گر گئے. اور ان کے ساتھی ان کو گھر اٹھا کے لے کر آئے. انہوں نے اپنی پوری زندگی موت کے انتظار میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جیسے ہر وقت تیار ہیں. جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیٹی آہوزار رونے لگی. اس کو روتا دیکھ کے فرمایا چپ کر جا بیٹا، روتی کیوں ہے؟ تیرے باپ کو تو بہت بہتر چیز مل رہی ہے. اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی.
یہ ہیں بڑے لوگ، یہ ہیں عظیم لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے دیکھ کے اور اپنی زندگی کو کریکٹ کرنا ہے۔ آج ایسے لوگ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو ایسی ہستیوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم اپنی نیکی پہ بڑا زوم کرنے لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے کام کر کے۔ دیکھ لو انہوں نے کیا نصیحت کی، کبھی لوگوں کی تعریفوں میں نہ آ جانا۔ لوگوں کو کیا پتا، وہ تو آپ کا ظاہر دیکھتے، ان کو آپ کے باطن کا کیا پتا۔ آگے جب ان کے حالات پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، ہمارے عمل کا کیا حال ہے۔ ہم بھی کبھی راتوں کو روئے ہیں؟ وہ اتنی عظیم ہستیوں کے کیسے روتے تھے، کیسے ڈرتے تھے، کیسے ان کو آگ دیکھ کے جہنم یاد آ جاتی تھی، کتنا تڑپتے تھے۔ ہمیں اپنے غموں پہ تو رونا آتا ہے، اپنی فکروں پہ، اپنی پریشانیوں پہ تو ہم روتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا سوچ کے روتے ہیں کہ اس کے آگے کھڑے میں جہنم لائی جا رہی ہے، کتنا اس کا سوچ کے رویا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب 10 دنوں میں انشاءاللہ ہم ایسی کسی ایک ہستی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ آج پیر کا دن ہے اور آج کے دن ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کینہ پرور کو معاف نہیں کیا جائے گا، لہذا معاف کر دیں، ہم دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی معافی کا سوچنا ہے، اور اس کے لیے اگر کسی کو معاف کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل جنت کی ایک خوبی ہے کہ وہ مہربان ہیں، وہ نرم ہوتے ہیں۔ تو دل کی سختی کو دور کر دیں، زبان کی سختی بھی دور کریں۔ اچھا، آج ہم اپنی رات کو سجانے کے لیے جو کام کریں گے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں کرنا، میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے، اپنی پوری زندگی آپ اس کام کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا اس کام کو۔ اور یہ ہے سورہ ملک کی تلاوت۔ ہر رات کو آپ نے سورہ ملک پڑھ کے سونا، زندگی بھر کے لیے اپنا یہ ایک طریقہ بنا لیں۔ رات سونا نہیں ہے جب تک میں یہ سورت نہ پڑھ لوں۔ کیوں؟ ہر کام کا جواب ہونا چاہیے نا، کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں۔ قبر کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور قبر میں کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی ہمارا پیارا ہمارے پاس نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو رمضان شروع ہوا تھا تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہر دن اگر اس کی ایک آیت بھی آپ یاد کر لیں گے تو 30 آیتیں 30 دنوں میں ساری یاد ہو جائیں گی، بہت آسانی ہو جاتی پھر پڑھنے میں، آپ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت، اس سورت کو ہم نے روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو دوسری چیز جو بہت ہی آسان ہے، جو آپ نے رات کو ضرور کرنی ہے، وہ ہے آیت الکرسی پڑھ کے سونا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے ساری رات۔ تو سمجھ لیں ہمیں ایک باڈی گارڈ مل گیا، اور شاید صبح تک ایسے شخص کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ کتنی آسان ہے نا پڑھنی، ایک دفعہ ہی تو پڑھنی ہے، کون سا 100 دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ پڑھنی تو بالکل مشکل نہیں، آپ لیٹ بھی گئے ہیں بستر میں تو پڑھ لیں۔
تو یہ آج 2 کام کم از کم آج ضرور کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو باقی بھی باتیں بتاؤں گی. اسی طرح نماز کے حوالے سے کچھ بات ضروری کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. یہ کہ ایک دفعہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پہلے جا کے نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس تشریف لے کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا، پھر اس نے واپس نماز پڑھی، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، اس نے پھر پڑھی، پھر واپس آیا تو پھر آپ نے یہ فرمایا. تو اس نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں تو پڑھ رہا ہوں، کیا میں غلطی کر رہا ہوں، اب مجھے بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نماز بتائی کہ کیسے پڑھنی ہے. اصل میں وہ نماز تیزی سے پڑھ رہا تھا، تو اس کو بتایا کہ جیسے جب رکوع میں جاؤ تو اتنی دیر تک ٹھہرے رہو کہ ساری ہڈیاں جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائیں، پھر کھڑے ہو تو پھر تھوڑی دیر یعنی اپنی جگہ پہ سب جوڑ آ جائے، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ تو تب جب پوری باڈی آپ کی ایک پوزیشن میں آ گئی ہے تب تک اس میں رہو، ٹھہرے رہو. یہ نہیں کہ ابھی رکوع میں گئے ہیں تو ابھی گئے نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے، ابھی کھڑے نہیں ہوئے تو پھر سجدے میں چلے گئے، ابھی سجدے میں جا کے ماتھا زمین پہ رکھا ہی نہیں تو پھر اٹھ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھے بھی ابھی پورے نہیں ہیں تو پھر سجدے میں چلے گئے. یہ نماز سمجھ لیں ہے ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کی. اللہ اکبر. جب رکوع سے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوتے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے ہمیں اگر ہماری ایسی نمازیں ہوئی تو پھر تو یہ ادا ہی نہیں ہوئی. یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے. تو اگر آپ یہ میک شور کریں گے نا کہ ہر جگہ کی تسبیح، ہر جگہ کا ذکر اس پوزیشن میں کر کے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا میں نے کھڑے نہیں ہونا. جیسے اگر آپ رکوع میں گئے ہیں تو جب تک سبحان ربی الاعلی آپ نے پوری پڑھ نہیں لی کم از کم 3 دفعہ، تب تک آپ نے اٹھنا نہیں. یہ نہیں کہ آدھی جاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں آدھی اٹھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ ابھی منہ میں ہی ہے تو آپ سجدے کی طرف بھی جانا شروع ہو گئے. نہیں، کھڑے ہو کے آرام سے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اتنی دیر تو لگے گی نا کہنے میں، آرام آرام سے پڑھے. تو اللہ نہ کرے اگر ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو تیزیوں والی ہیں کہ جس میں کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انسان کسی جگہ پہ تو سکون میں آئے، کہیں سکون ہے ہی نہیں. سکون ہونا چاہیے ہر پوزیشن میں، اور اگر نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. استغفر اللہ. دوسرے یہ کہ نماز میں ہم نے ہلنا نہیں ہوتا. بعض خواتین جیسے قرآن پڑھتے ہوئے ہلتی ہیں نا آگے پیچھے، وہ سوچی نماز میں بھی ہم نے ہلتے رہنا. کانسٹینٹلی نماز میں ایک حرکت ہے. جبکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے جیسے درخت کی کوئی شاخ ہوتی ہے، بالکل کوئی ہل جل، بالکل ساکت. اور دوسرا جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو یا تو آپ مسجد جائیں ہی نہ، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو ہے کسی سے مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے یا کچھ ہے، میں ساتھ کھڑی ہوں گی، تو پھر آپ گھر پہ ہی پڑھ لیں. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو صف میں گیپس نہیں ہو سکتے، ورنہ شیطان آ جاتا ہے اور آپ پر آپس میں دل پھٹ جائیں گے. اس لیے ہمارے دل دیکھیں آپس میں جڑے ہی نہیں ہوتے، صفیں ہماری ملی ہی نہیں ہیں. اور اسی لیے امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ نماز شروع کرانے سے پہلے اگر آپ غور کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھا کرو ایک تو، اور صفوں کے گیپ جو ہے نا وہ فل اپ کریں. تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنا اپنا جانماز بچھا کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. دور دور کھڑے میں، دور ہی کھڑے ہونا تو آپ گھر میں ہی پڑھ لیں. اسی طرح یہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے کہ تحیت المسجد کیا ہم عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ویسے نفل پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن کوئی سبب کے نفل ہوں جیسے تحیت المسجد ہے یا اسی طرح جیسے جنازے کی نماز ہے، ایسی کوئی جو کسی کا چیز کا جو سبب ہوتا ہے نا اس کے تحت جو نوافل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو تحیت المسجد آپ پڑھیں گے لیکن زوال کے وقت نہیں پڑھیں گے. زوال کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہونے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی مغرب کی اذان سے کوئی 5-7 منٹ پہلے تک آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ یعنی سجدہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت نہیں کرنا، اس سے پہلے پہلے تو آپ کر سکتے ہیں. اس طرح ایک بہت ضروری بات آپ لوگوں سے آج کرنا چاہتی ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے.
یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں، ان میں زکوٰۃ دیں یا آپ نمازیں پڑھیں یا آپ صدقہ کریں، ہر ایک چیز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ہم میں سے زیادہ تر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ ہے نا ہم جو دے رہے ہیں وہ اس غریب محتاج پریشان حال لوگوں کے تعاون کے لیے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے. اب یہ پیسے ان کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نہیں ہیں، ہم ان کے پیسے ان کو دے رہے ہیں. جیسے مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا، اب آپ قرض اس کو ادا کر رہے ہیں، ایسے ہی سمجھ لیں یہ فرض قرض ادا کرنا ہے. اب بعض لوگ بجائے پیسے دینے کے چیزیں خرید کے دیتے ہیں، مثلا ہے کہ کھانا پینا کو گروسری لے دی، دوائیاں لے دی، کپڑے لے دیے، اس طرح جہیز کی چیزیں لے دی. یہ آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ پیسے اس کے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے. آپ اس کو کیش دے سکتے ہیں، کبھی بھی چیزیں نہیں دے سکتے. اب آپ خود ہی اپنی مرضی سے راشن لے رہے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کو راشن کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہو بھی تو اس سے زیادہ اس کی بڑی ضرورت یہ کہ اس نے گھر کا رینٹ دینا ہے. وہ گھر سے بے گھر ہو جائے گا اگر وہ رینٹ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے اسے گھر کا نلکا خراب ہے، اس کی چھت ٹپک رہی ہے، اس نے وہ صحیح کرانی ہے، آپ اس کو راشن دیے جا رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے لے لے گا، اس نے جو چیز لینی ہوگی. تو اس کے ہاتھ میں پیسے دیں انلیس کہ وہ خود کہے کہ مجھے یہ چیز آپ جی لا کے دے دیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ یہ چیز لا کے دیں. پھر تو آپ کو اس نے ایک طرح سے نائب بنا لیا نا، کہ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے جی یہ جا کے مجھے بازار سے لا دو تو آپ اس کو لا دیتے. تو ان پیسوں سے نہ آپ افطاریاں کرا سکتی ہیں، نہ آپ کھانے کے لا سکتے ہیں، نہ آپ حج کے ٹکٹ لے کے دے سکتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. آپ ان کو دے دیں، وہ اب اس میں سے جو بھی کریں، یا وہ آپ کو اگر کہیں تو پھر آپ کرتے رہیں ان کے لیے جیسے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح سے ان کا پیسہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں تو اب ٹھیک ہے، اس کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو دے رہا ہے کچھ کرنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. اور آج کا جو ذکر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جن کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے یا جن کو خدشہ ہے کہ ہمارے پر کسی نے جادو کر دیا ہے وہ یہ ضرور کریں. اس لیے کہ اس سے کسی کے اوپر جادو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آپ جادو جس پہ نہیں ہوا ہوا وہ بھی محفوظ رہے گا، کوئی اس کے اوپر جادو کر نہیں سکے گا. یہ جنات وغیرہ جو کسی میں انٹر ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکے گا اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں گے کوئی جن نہیں داخل ہو سکتا. تو بجائے اس کے کہ جادو کے علاج کے لیے جادوگر کے پاس ہی آپ جائیں کہ میرا اس کے علاج کرو، یہ وظیفہ کریں. اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ صبح کو آپ نے جب آپ اپنے اذکار کرتے ہیں فجر کے بعد تو 100 دفعہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر آپ نے یہ کرتے رہے نا، آپ ہفتہ 10 دن میں ہی آپ دیکھیں گے اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو باقی لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں گے. بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں فلاں کے اوپر جادو ہو گیا، ایسے ہو گیا، آپ کیا کریں؟ تو یہ اس کا علاج ہے. اور آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت اور معافی کا سوال کیا کرو. اور موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. یعنی اتنی یہ ضروری دعا ہے انسان کے لیے. اور عافیت کیا ہے؟ یعنی خیر مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز میں خیر. تو دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اے اللہ میں تجھ سے درگزر کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. کس میں؟ فی دینی، میرے دین میں، و دنیا یا میری دنیا میں، و اہلی اور میری فیملی میں، بال بچوں میں، و مالی اور میرے مال میں، سب میں عافیت کا سوال اور درگزر کا سوال آپ کریں. کیونکہ دین دنیا، دین کا پتہ نہیں ہوتا، دین سے انسان کب پھر جائے، دنیا میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بیماریاں آ جائیں یا کیا آفتیں آ جائیں، یا گھر والوں میں نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کی مصیبت آ جائے، یا مال میں کیسا نقصان ہو جائے. تو عافیت مانگے، ہمیشہ عافیت مانگے. اللہ مستر عوراتی، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ لے. وہ عامر رواتی، اللہ مجھے خوف سے امن دے دے، خوف زدہ چیزیں جو ہیں ان سے مجھے محفوظ رکھ.
اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، ہے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں. یعنی ہر ڈائریکشن سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پہ آپ آ جائیں اور آپ عافیت مانگے. ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی بلا نہ نازل ہو جائے. عافیت مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.